سر میرا بات یہی میرا سوال یہ تھا سر کہ ایکچولی بہت دفعہ یہ فیس کرنی پڑتی ہے بات کہ جی ہم سودی نظام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. کل میری دوست سے بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے ہیں یار تم محنت کرو صلہ اللہ میاں دے گا. تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یار میں وہ نظام پڑھ رہا ہوں جس کے بارے میں حضور پاک نے فرمایا کہ جو سود کا کام کرے گا تو اس کی اللہ پاک سے جنگ ہے. جی ہاں. تو میں پھر یہ ایکسپیکٹ بھی کرتا ہوں کہ اللہ میرے حق میں بہتر کرے گا ہر چیز. ایک بات یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے, ہمارا پورا معاشرہ اس کی گرفت میں ہے. وہ گرفت ایسے ہے, ہمارا رخ تو ہے لاہور کی طرف اور دعائیں مانگے جا رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اسلام آباد خیریت سے پہنچا دے. اسی لیے ہم خیریت سے کہیں بھی نہیں پہنچ رہے. ہماری بغاوت ہے اللہ اور اس کے رسول کے سسٹم سے, اور ہم بلیور بھی ہیں, نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, روزہ بھی رکھ رہے ہیں, حج و عمرہ بھی کر رہے ہیں, دھکے کھا رہے ہیں. اسی لیے نتائج نہیں آ رہے کہ جو فرما برداری کے تقاضے ہیں وہ ہم پورے نہیں کر رہے. آپ کا پرابلم یہ ہے, اب یہ دو باتیں ہیں, ایک ہے انڈیویجول اور ایک ہے کولیکٹیو. کولیکٹیو تو یہ ہے کہ جب تک کہ آپ حکومت کو نہیں بدلتے, اتنی باجرت حکومت نہیں آتی جو یہ مغرب کے ڈیزائن کردہ سسٹم سے اپنے آپ کو باہر نکال لے, اس وقت تک یہ سسٹم تبدیل نہیں ہوگا. ہمارے علماء نے کبھی اس میں کردار ادا نہیں کیا, لوگوں نے نہیں کیا. اب ایک چیز آ جاتی ہے انڈیویجول. میں نے 25.5 سال بینک کی نوکری کی اور روز یہ ذہن پہ میرے ہتھوڑا چلتا تھا کہ تو سود کے نظام میں کوشش کرتا رہا. ایمان نے اتنی تقویت نہیں پکڑی کہ میں اس کو کوئٹ کرتا. بہرحال اللہ نے پھر میز پہ مہربانی کی اور میں نے ریزائن کیا, چھوڑ دی. اور اللہ کا احسان ہے کہ اس کے بعد میرے حالات زیادہ اچھے ہوئے, مگر مجھے جرت جو ہے وہ آخر کرنا پڑی. میں اس سسٹم سے نکل گیا. یہ انڈیویجول آپ کا میٹر ہے. رزق جو ہے بھائی لائٹ کم کر دو نہیں تو مکھیاں آئیں گی. پروردگار کہتا ہے یہ میرا کام ہے, جس کو چاہوں کشائش والا دوں, جس کو چاہوں تنگی والا دوں, جس کو چاہوں رزق میں کسی پہ فضیلت دوں, جس کو چاہوں ناپ تول کے دوں. کیونکہ ہمارا بلیو اللہ پہ زبانی ہے, عملاً نہیں ہے. ہم اللہ کی باتیں مانتے ہیں, اس کو پراپر جو فالو کرنا چاہیے, جو فرما برداری ہونی چاہیے, وہ ہماری نہ بچوں میں ہے, نہ بڑوں میں ہے, نہ سسٹم میں ہے ہی نہیں, وجود ہی نہیں رکھتی. تو وہ ہم چلے جا رہے ہیں اس میں. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جس نے 5 نمازیں پڑھ لی اس نے اللہ پہ احسان کر دیا, اب اللہ اسے بخشے بغیر کیا کرے گا. سسٹم کو نہیں مان رہے. یہ آپ کی ایفرٹس یہ ہونی چاہیے کہ جن حکومتوں کی وجہ سے یہ اللہ کے خلاف جو سسٹم ہے, اس کے رسول کے خلاف, اللہ نے اس کو اپنے اور اپنے رسول سے جنگ کرا دی قرآن, اس کو بدلیں. جب تک کہ طاقتور طور پہ آپ ان حکومتوں کو نہیں بدلیں گے جو اس کے لیے ذمہ دار ہیں, کچھ اس میں نہیں ہونے والا. کہ اب آپ اس پہ پڑھنا چھوڑ دیں, اس پہ ایفرٹ چھوڑ دیں, یہ آپ کا کام اس پہ نہیں چلے گا. اگر کوئی انڈیویجول اس حد تک اس کا ایمان ہے تو وہ چھوڑ دیں. میں نے تو چھوڑ دیا. سر بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ہمیں پتا بھی ہے کہ چیز بری ہے, ہم اس میں پھر جائیں تو ہمیں گناہ نہیں ملے گا اس چیز کا, ہم کمائیں گے. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں انڈیویجولی اگر یہ تھاٹ ہے تو چھوڑ دیں. اگر آپ کے اندر یہ گلٹ آتا ہے تو چھوڑ دیں. میں تو آپ کو, میں نے تو چھوڑ دیا. میں تو بتا رہا ہوں آپ, میرے ساتھ 5-6 دوست اور تھے, انہوں نے بھی چھوڑا. پہلے مجھے پانی پلانا ہے. انڈیویجولی آپ جا کے ایک طرف بیٹھ جائیں گے. ابھی تو ہماری اسٹیج ہے نا, ہماری ہے کہ ہم نے جاب یہی تو چیز کچھ کرنا ہے, ہم کیا کریں اس پر. یہی تو اسٹیج ہے. زیادہ جاب اور اسٹڈیز بارے میں بھی زیادہ ہمارے جاب کافی. سر وہ ایک ہوتا ہے کہ کبھی گھر ہوتے ہیں تو بات ہوئی میرے ابو سے. ابو مجھے پوچھتے ہیں جاب کیسے کرنی ہے. میں ابو کو بتاتا ہوں کہ میرے بینک میں جاب کرنی ہے, کہ مجھے انشورنس انڈسٹری میں جاب کرنی ہے. بیسیکلی تو ہم یہی پڑھ رہے ہیں. ابو کہتے ہیں یار بینک تو حرام ہے. کیوں پڑھا رہے ہیں مجھے ادھر؟ نہیں وہ تو ضد کر کے ہم گئے تھے, وہ تو ضد کر کے گئے تھے سر ہم. تو اب وہ کہتے ہیں وہ تو حرام ہے. جی ہم تو حرام ہے. اس میں اصل بات حرام کو بھی چھوڑیں آپ. سر وہ کنوینس نہیں ہوتے. اللہ کا اتنا بڑا ایک پروگرام ہے, اللہ کہہ رہا ہے میرے اور میرے رسول کے خلاف جنگ ہے, تو کوئی اللہ سے جیت سکتا ہے؟ نہیں سر. اتنی سی بات سوچ رہے.
لیں جی چائے پی لیں آپ. سر ایک جو کوشچن تو یار اس میں ایک بات آپ کو میں تصویر کے ریفرنس سے بتاؤں. میں اتنا زیادہ تصویر کے قائل نہیں ہوں نہ اتروانے کو. اس کی وجہ یہ ہے, میں بتا رہا ہوں آپ کو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بت گرا رہے تھے نا مکہ میں, جب حرم میں آپ داخل ہوئے تو مریم اور عیسیٰ کی تصویر بھی کانا کعبہ پہ بنی ہوئی تھی, وہ آپ نے نہیں چھیڑی, کھرچا نہیں اٹھا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ پانی پہ جا کے کھڑے ہوں تو آپ کی پوری شبیہ پانی میں آ جائے گی. یہ اللہ نے سسٹم ڈیزائن کیا. تصویر کو سختی سے اس وقت آپ نے اس لیے روکا تھا کہ نئے نئے لوگ بت پرستی سے باہر نکلے تھے, تو تصویر اس میں ایک پرسنالٹیزم آ جاتا ہے اور چانسز ہوتے ہیں کہ دوبارہ آدمی اس میں انٹر نہ ہو جائے. اس خوف کی وجہ سے کہ ان لوگوں کو اس سے بچا لیا جائے, محفوظ کر لیا جائے, تصویر کو ٹوٹلی منع کر دیا گیا. یہاں تک کہ ایک بار آپ کے دروازے پر نا ایک جو پردہ ٹنگا ہوا تھا, تو وہ پردہ ایسا تھا کہ اس پہ شیر اور ہاتھی وغیرہ کی پینٹنگ ہوئی ہوئی تھی, تو آپ نے ایسے پکڑ کے اس کو پھاڑ کے پھینک دیا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ لوگوں کا دوبارہ بت پرستی میں جانا عین ممکن تھا. برصغیر میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے. معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ, بہت سے لوگ ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہو گئے, مگر عجیب و غریب بات یہ تھی کہ وہ لوگ شام کے ٹائم جا کر مندروں کی سیڑھیوں پر بیٹھ جاتے. جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے مندروں کی سیڑھیوں پہ بیٹھ جاتے تھے, کیونکہ شام کو مندروں میں بھجن گایا جاتا تھا. ان کی جو عبادت ہے نا وہ گا کر ہوتی ہے. اب بابے کو پریشانی ہوئی کہ یار یہ جا کے سیڑھیوں پہ بیٹھ رہے ہیں, یہ تو پھر دوبارہ اندر نہ چلے جائیں. کہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں, ان کی رگ و ریشے میں جو ہے وہ میوزک سننا گھسا ہوا ہے. وہاں پر پھر بابا نے ان کو اس سے بچانے کے لیے کہ یہ دوبارہ ہندو نہ ہو جائیں, تو تب سما شروع کرایا تھا معین الدین چشتی نے کہ تھوڑا بہت میوزک ہو کہ یہ بھاگے نہ, ان کو کوئی ڈائٹ جو ہے نا وہ ملتی رہے. تو تصویر جو ہے نا وہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے, کیونکہ اب لوگ آپ کو کسی کو نہیں یہ کہ میں نے اس کی پوجا کرنی ہے, میں نے اس سے اپنی حاجات وابستہ کرنی ہے. اب نہیں ہے مسئلہ یہ اس وقت کا مسئلہ تھا. اور جو تابوت سکینہ ہے نا, قرآن میں اس کا ذکر ہے, اس میں انبیاء کی تصویریں بھی ہیں. جو خود ہاتھ سے بناتے ہیں اسکیچنگ وغیرہ, وہ منع ہے. اس کی بنیاد بنا ہے کہ یہ ہاتھ سے بناؤ یا کیمرے سے بناؤ, بات تو تصویر ہی کی ہے کہ جو چیز آپ کو بت پرستی کی طرف لے جائے اس کو روکنا ہے. اب آپ تصویریں نہ بنائیں مگر بت پرست ہوں تو اس سے کیا فرق پڑے گا. بنیادی بات ہے کہ آپ کے اندر شخصیت پرستی نہ پیدا ہو.